بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین سے ملاقات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال جب وہ غلہ لینے آئیں گے تو ان کے ساتھ بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائیں گے، اور اس سلسلے میں جب وہ اجازت لینے کے لیے اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہا کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ورنہ ہمارا غلہ روک لیا جائے گا اور ہمیں کچھ نہ ملے گا۔ اور جب بھی انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہیں وہ سرمایہ بھی مل گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہوئے اور والد سے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، سرمایہ بھی واپس مل گیا، اور اگر بنیامین ساتھ جائے گا تو ہم اور زیادہ اناج لا سکیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم نہ بھولے تھے، اور ان اپنے بیٹے بنیامین کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے انہیں یوسف کی خوشبو آتی۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھ سے قول و قرار نہ کر لو کہ تم سے میرے پاس واپس نہ لاؤ۔ بیٹوں نے پختہ قرار کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی الگ الگ راستوں سے جانا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب خوبصورت اور خوش شکل تھے، اور والد نے یہ حکم دیا کہ کہیں بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، اور پھر بیٹے انہی راستوں سے داخل ہوئے جن کا والد نے حکم دیا تھا۔ جب وہ بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے اپنے قریب جگہ دے دی اور پوشیدہ طور پر بتایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، اور حکم دیا کہ اس بات کا ذکر دوسرے بھائیوں سے مت کرنا۔ مصر کے اس وقت کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کسی وجہ بنیامین کو اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے ایک تدابیر اختیار کی اور ان نوکروں سے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چلے اپنی پانی کا پیالہ بنیامین کو سامان میں رکھوا دیا۔ یہ خاص پیالہ تھا جس سے آپ پانی پیتے تھے، اور اسی ماپ کو کر لوگ کو غلہ بھی دیتے تھے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے جنہوں نے کہا کہ تم لوگ بادشاہ کا پیالہ چرا لائے اور ہمیں تلاش لینی ہے۔ یہ الزام سن کر وہ لوگ حیران رہ گئے اور کہا کہ خدا گواہ ہے کہ ہم ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے اور نہ ہی چوری کی ہے، ہم تو قحط کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور ہمارا مقصد صرف اناج حاصل کرنا ہے۔ تم بے شک تلاشی لو، اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کروں۔ پس انہوں نے سب کی تلاشی لی اور بنیامین کے سامان سے پیالہ ڈھونڈ نکلا، اور یوں جب انہیں گرفتار کیا جانے لگا تو بھائیوں نے کہا ہمارے والد بڑی عمر کے شخص ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ اس کے بدلے ہم سے کسی اور کو رکھ لیجیے اور اسے جانے دیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ناانصافی کرنے والوں سے نہیں، اور اگر میں اس کے بجائے کسی اور کو گرفتار کروں گا تو یہ ناانصافی ہوگی، اور بے گناہ کو پکڑیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ جب وہ لوگ بنیامین کو چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، اور سب سے بڑے بھائی روبیل نے کہا کہ ہم نے اپنے والد سے پختہ اقرار لیا تھا کہ بنیامین کو واپس لائیں گے، اور اب ہم عہد شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم یوسف کے معاملے میں والد کو دکھ پہنچا چکے ہیں، اس لیے میں تو ہرگز والد کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک بھائی کو ساتھ نہ لے جاؤں گا۔ یہ والد مجھے واپس آنے کی اجازت دے دے۔
اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری مدد نہ کر دے تو تم سب والد کے پاس واپس جاؤ اور وہ بات بتاؤ جو تم نے خود دیکھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے سامان سے چوری کی چیز ملی ہے، اور اگر نہیں ہم پر تو یقین نہیں ہم پر تو بے شک وہ قافلے والوں سے پوچھ لے جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے۔ یہ خبر مصر میں بھی مشہور ہو چکی ہے، یعنی ہم بالکل سچے ہیں۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو ان کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا دکھ بھی ستانے لگا، اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھام رکھا اور فرمایا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ بنیامین نے چوری کی ہے، کیونکہ یہ اس کی عادت نہیں، اور قریب ہے کہ میرا اللہ پاک میرے بیٹوں یوسف، بنیامین اور روبیل کو میرے پاس واپس لے آئے، وہی علم و حکمت والا ہے۔